بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع ایک اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ ہم آج کی اس ویڈیو میں کچھ راز آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ زمین کے نیچے کیا ہے، کون سی مخلوق رہتی ہے۔ دیکھیں، ویسے اس سبجیکٹ کا روحانیت میں ایک عرصے تک چرچا رہا ہے، اور روحانی لوگ ہمیشہ سے اسی کھوج میں رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سات زمینیں بے مقصد تو نہیں بنائی، ظاہر ہے ان میں کچھ ہے۔ سو کافی لوگ اس کھوج میں کامیاب ہوئے ہیں، ان پر اسرار و رموز کھلے ہیں کہ زمین کے نیچے کیا ہے۔ سو ہم بھی آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی 7 زمینوں کا ذکر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ پہلی زمین کے نیچے کیا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور 7ویں زمین میں کیا ہے۔ لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیں سامعین، جو پہلی زمین ہے جس پر ہم سب رہ رہے ہیں، یاد رہے کہ اس کے اوپر والے حصے کو اللہ تعالیٰ نے دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار پیدا کیا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے جب ممنوع پھل کھایا اور اس زمین پر چلے تو یہ زمین غبار آلود ہو گئی تھی، اور اس زمین کا نام ارض النفوس ہے۔ اسی وجہ سے اس کے اوپر حیوانات رہتے ہیں، جبکہ زمین کے نیچے والا انتہائی حصہ روحانی طور پر سفید ہے، یعنی جہاں پر پانی ختم ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے اس زمین کا رنگ سفید شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سفید حصے تک کوئی جاندار، سائنس یا نفس کا پجاری نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں تک کیوں نہیں پہنچا جا سکتا تو اسے علم ہونا چاہیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے لاکھوں برس کی مسافت درکار ہے، مگر روحانی شخص کے لیے جس کی روح بیدار ہے، اسے یہ فاصلہ طے کرنے میں چند منٹس لگتے ہیں۔ اور اس زمین کے نیچے والے حصے پر رجال الغیب کا مسکن ہوتا ہے، وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی شاہی ہے۔ آپ وہاں کے بادشاہ ہیں، اور آپ نے نیچے کچھ روحانی وزیر بھی رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو ہر شہر کی خبریں سناتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ نیچے کچھ روحانی شہر اور محلے بھی ہیں، اور وہاں شہر کے رہنے والے روحانی کھلی آنکھوں سے ملائکہ کو بھی دیکھتے ہیں اور ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور اس سفید زمین کے حصے کو سب زمینوں سے فضیلت حاصل ہے، کیونکہ وہاں پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس لمحے ذکر ہو نہ ہو۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ذکر ہو کو ایک عام سا ذکر سمجھ کے ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر خدا ذکر ہو کی تاثیر اور شان سے پردہ اٹھا دے تو کائنات ہو کی لذت میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اور یاد رہے، جو شخص اس گرد غبار والی زمین پر بیٹھ کر ذکر ہو کرتا رہتا ہے، اور جب وہ ہو میں کامل ہو جاتا ہے اور ہو میں فنا ہو جاتا ہے اور بشریت سے نکل جاتا ہے، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام اس زمین کے باسی کو نیچے اپنے قافلے میں اور دعوت پر بلاتے ہیں کہ ایک مجلس ہمارے ساتھ ذکر ہو کی کرے۔ پھر یہی زمین کا باسی کبھی زمین کے اوپر ہوتا ہے اور کبھی روحانی طور پر نیچے ہوتا ہے، مگر آج جو باتیں ہو رہی ہیں شاید وہ کسی سے ہضم نہ ہو، مگر یاد رہے حقیقت یہی ہے، آگے آپ کی مرضی۔ اور حضور سلطان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں ذکر ہو کی برکت سے آسمانوں کے اوپر لاہوت پر گیا ہوں، اور میں زمین کے نیچے ایک ایک تہ تک پہنچا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین کے نیچے جو بھی ہو رہا ہے، باؤ کو اس کی خبر ہے۔
اس کے بعد ہے دوسری زمین. دیکھیں اس کا نام ارض العبادات ہے اور اس کا رنگ سبز ہے، اور اس زمین میں فقط مومنین جنات رہتے ہیں. اور یہاں پر جب رات ہوتی ہے تو پہلی زمین پر دن ہوتا ہے. اور مزے کی بات کہ اس زمین کا کوئی حصہ خراب نہیں ہے، کوئی حصہ ویران نہیں ہے، بلکہ سب آباد ہے. مگر ایک بات ہے کہ یہ مومنین جنات حد سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے علاقہ میں کوئی بھی چیز آئے تو یہ اسے قتل کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ عبادت گزاری کے باوجود یہ حسد کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ جنات اس زمین سے باہر بھی اکثر آتے جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہاں پر یہ کسی جاندار پر حملہ کر دیں تو اسے یہ اپاہج کر دیتے ہیں، اور اکثر یہ لوگوں کو نابینا بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بینائی پر زیادہ اٹیک کرتے ہیں. اللہ پاک ان سے محفوظ فرمائے. آگے ہے تیسری زمین. دیکھیں اس زمین کا رنگ زعفران کی طرح زرد ہے، جبکہ اس زمین کا نام ارض التبا ہے. اور دوسری زمین سے اس زمین تک آنے کی مسافت ایک فقیر کے مطابق 4402 برس اور 8 مہینے ہے. اور یاد رہے کہ اس زمین میں مشرکین جن رہتے ہیں، اور اس زمین پر ایمان والا کوئی نہیں ہے، اور مشرکین جن کی جماعت بہت مکر باز ہے. اور یہ یہاں پر لوگوں کے سامنے بنی آدم کی طرح بن کر بھی اکثر آتے ہیں، مگر سوائے اولیاء کرام کے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا. دیکھیں یہ جنات یہاں پر لوگوں کو تکلیفیں دینے اور لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کے ایمان پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں. مگر یاد رہے جس شہر میں کوئی فقیر کامل ہوتا ہے یہ جنات اس شہر میں داخل نہیں ہوتے، اس کی وجہ کہ فقیر کے نور سے یہ جل جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. آگے ہے چوتھی زمین. دیکھیں سامعین اس زمین کی رنگت خون کی طرح سرخ ہے، اور اس زمین کا نام ارض الشہوات ہے. اور اس زمین میں شیاطین رہتے ہیں، اور ان کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر یہ سب کے سب ابلیس سے پیدا ہوئے ہیں، اور ابلیس ان کا باپ اور استاد ہے. دیکھیں جب یہ مختلف گروہ کی شکل میں ابلیس کے پاس جاتے ہیں تو ابلیس ہر گروہ کو الگ الگ تعلیم دیتا ہے. کسی کو یہ کہتا ہے کہ مخلوق کو آپس میں لڑاؤ تاکہ یہ اللہ کے بندوں کو قتل پر آمادہ کریں، اور پھر کسی گروہ کو یہ شرک کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں میں شرک کو عام کرو اور انہیں ایسے علوم سکھاؤ جس سے وہ مشرک ہو جائیں. اور پھر یہی گروہ لوگوں کو مشرکانہ علم اور یہ جو جادو ٹونے ہوتے ہیں یہ سکھاتے ہیں، اور لوگوں کو برائی بے حیائی کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ پاک ان کے شر سے محفوظ فرمائے. آگے ہے پانچویں زمین. دیکھیں اس زمین کا کلر بلو ہے، اور اس کا نام ارض الطغیان ہے. یہاں پر ایک جنات کی طرح کی قوم ہے، حتیٰ کہ وہ جنات نہیں بلکہ ان کے پاس قوت جنات کی طرح کی ہوتی ہے، اور یہ بھی خبیث شیاطین کی طرح کے ہوتے ہیں. جہاں پر یہ رہتے ہیں وہاں پر افسردگی، تباہی اور خوف و ہراس پھیلائے رکھتے ہیں. اور یہ ایسے لعنتی ہوتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی سچ نہیں بولا ہوتا، حتیٰ کہ ان کے ظاہر اور باطن میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے. اور ان کے جو قبیلے کے سردار ہوتے ہیں وہ یہاں پر بھی اکثر پراسرار جگہوں پر یہ آتے ہیں اور وہاں پہ یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، مگر یہ زیادہ عرصہ یہاں رہ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ عرصہ یہاں پہ رہیں تو یہ مارے جاتے ہیں، کیونکہ اہل ذکر ان کو اپنی توجہ سے ہلاک کر دیتے ہیں. آگے ہے چھٹی زمین. دیکھیں اس کا نام ارض الحیاد ہے. اس زمین کا رنگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اور یہاں پر دیو اور پریاں اور کچھ جنات بھی رہتے ہیں، اور یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. ساتھ یہ اپنے اپنے روپ بدلنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں.
یہ کبھی ادھر کبھی ادھر مختلف شکل میں گھومتے رہتے ہیں۔ آگے ہے 7ویں زمین۔ دیکھیں اس کا نام ارض الشقاوت ہے، اور یہاں پر سانپ اور بچھو وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ سانپ اور بچھو اس طرح نہیں ہوتے جس طرح اس زمین کے اوپر ہیں، بلکہ وہ ان سے مختلف اور خطرناک ہوتے ہیں اور بالکل سیاہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس زمین پر جو بھی چیز رہتی ہے وہ سیاہ ہی سیاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو سانپ اور بچھو رکھے ہیں وہ اس لیے کہ یہ جہنم کے عذاب کا نمونہ ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑا طویل ہے، مگر امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ نے کافی چیزیں سمجھ لی ہوں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اپنے ذکر سے منور کر دے، تاکہ ہم اس کی نشانیوں پر غور و فکر اور مشاہدہ کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔